بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں میں وہی یوسف ہوں جسے تم لوگوں نے کنویں میں ڈالا تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بھائی بنیامین پر چوری کا الزام لگا کر انہیں اپنے پاس رکھ لیا تو سارے بھائی بہت پریشان ہو اٹھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رونے لگے اور کہنے لگے کہ اے بادشاہ سلامت، آپ ہم پر رحم کریں۔ ہم نے اپنے والد سے وعدہ کیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو واپس لے کر ضرور جائیں گے۔ آپ ہم میں سے کسی کو بھی اپنے پاس رکھ لیں اور بنیامین کو چھوڑ دیں۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے صاف انکار کر دیا اور نوکروں کو حکم دیا کہ ان سبھی بھائیوں کو محل سے باہر نکال دو اور بنیامین کو کمرے میں قید کر دو۔ یوسف علیہ السلام کے حکم پر سارے بھائیوں کو محل سے نکال کر بنیامین کو کمرے میں قید کر دیا گیا۔ جب یہ سبھی بھائی بالکل مایوس ہو گئے تو اکیلے میں ایک جگہ کھڑے ہو کر رونے لگے کہ اب ہم اپنے والد کو کیا جواب دیں گے۔ بڑے بھائی نے کہا کہ میں اب اپنے گاؤں واپس نہیں جاؤں گا۔ مجھے اپنے والد کا سامنا کرتے شرم آتی ہے کہ میں کس منہ سے ان سے کہوں گا کہ ہم سبھی مل کر بنیامین کی حفاظت نہ کر سکے۔ بڑے بھائی نے کہا کہ تم سب گاؤں واپس چلے جاؤ اور والد کو اس بات کی خبر دو کہ بنیامین نے بادشاہ کا کٹورا چوری کیا تھا، اسی لیے بادشاہ نے اسے اپنا غلام بنا کر رکھ لیا ہے۔ ہم صرف انہی چیزوں کے گواہ ہیں جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، غیب کی باتوں کا ہمیں کوئی علم نہیں۔ یہ سن کر سبھی بھائی کہنے لگے کہ اے ہمارے بڑے بھائی، ہم اس بارے میں اپنے والد کو کیسے خبر دیں گے؟ پہلے ہی وہ بڑھاپے میں اتنا کمزور ہو چکے ہیں اور یوسف کو یاد کر کر کے ان کی آنکھوں کی روشنی بھی جا چکی ہے۔ اب اگر ہم انہیں یہ خبر دے دیں کہ ان کا دوسرا بیٹا بھی ان سے جدا ہو گیا ہے تو شاید وہ یہ غم برداشت نہ کر سکیں، لیکن اب گاؤں واپس تو جانا ہی تھا۔ اسی لیے یہ سبھی بھائی اپنے گاؤں کنعان کی طرف چل دیے۔ ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچے بنیامین کو دن رات یاد کرتے اور اللہ سے دعائیں کرتے کہ اے میرے اللہ، میرے بچے بنیامین کی حفاظت فرمانا اور اسے ہر طرح کی مصیبت سے بچائے رکھنا۔ لیکن شاید اللہ کو بھی کچھ اور ہی منظور تھا، اسی لیے اللہ نے اس بوڑھے باپ سے اس کے دوسرے بچے کو بھی جدا کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بیچارے گھر کے دروازے پر چارپائی بچھائے بیٹھے رہتے اور ہر آنے جانے والے سے اپنے بچوں کے بارے میں پوچھتے تھے۔ کئی دنوں بعد جب یہ سبھی لڑکے واپس اپنے گاؤں پہنچے تو اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو پکڑ کر رونے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے تو سمجھ نہ سکے کہ آخر یہ لڑکے کیوں رو رہے ہیں، لیکن جب بہت پوچھنے پر لڑکوں نے بتایا کہ اے میرے بابا، بنیامین نے بادشاہ کا کٹورا چوری کر لیا تھا، اسی لیے بادشاہ نے اسے اپنے پاس غلام بنا کر رکھ لیا ہے۔ ہم نے بادشاہ سے بہت منتیں کی لیکن وہ ہماری بات نہیں مانے اور ہمیں محل سے باہر نکال دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جیسے ہی یہ بات سنی تو بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو لڑکوں سے کہنے لگے کہ تم سب ویسے ہی مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو جیسے تم نے یوسف کے بارے میں مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ والد کی ایسی باتیں سن کر لڑکے بھی پریشان ہو اٹھے اور کہنے لگے کہ ابا جان، آپ ہم پر بھروسہ کریں، ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو ان قافلے والوں سے پوچھ لو جو ہمارے ساتھ مصر گئے تھے۔ بوڑھے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے اور سارا جسم کانپ رہا تھا۔ روتے ہوئے اپنے لڑکوں سے کہنے لگے کہ اے میرے بچوں، میں صبر کروں گا اور اللہ سے دعائیں کروں گا، ہو سکتا ہے میرے اللہ مجھے ان پریشانیوں کے بدلے کوئی اچھا صلہ عطا فرمائے اور مجھے میرے بچوں سے ملا دے، کیونکہ میرا اللہ بہت حکمتوں والا ہے۔ اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنا ڈنڈا لے کر دیوار کے سہارے گھر کے اندر آ گئے اور ایک کونے میں بیٹھ کر زور زور سے رونے لگے۔ بوڑھے باپ کو ایسا روتا دیکھ سب گھر والے پریشان ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام برابر روئے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہائے میرا بچہ یوسف، کاش کہ وہ مجھے مل جاتا۔ جب گھر والوں نے 120 سال بوڑھے حضرت یعقوب علیہ السلام کو آج 40 سال بعد بھی اپنے بچے یوسف کو اس طرح یاد کرتے دیکھا تو کہنے لگے کہ اے میرے ابا جان، آپ نے اپنی یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ آپ کب تک یوسف کو یاد کرتے رہیں گے؟ کہیں آپ اس کے غم میں ہلاک نہ ہو جائیں۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے میرے بچوں، میں اپنے دل کا غم بیان نہیں کر سکتا، بس اللہ ہی سے اپنے غموں کی شکایت کرتا ہوں، کیونکہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ دوستو، یہاں پر آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کی طرف سے نبی تھے
اور اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ آپ کا بچہ یوسف زندہ ہے اور ایک دن وہ آپ سے ملنے ضرور آئے گا، اسی لیے اس کا انتظار کرنا۔ اسی انتظار میں رو رو کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی آنکھیں کھو دی۔ اب انہیں آنکھوں سے کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ ڈنڈے اور دیوار کے سہارے سے چلتے عمر 120 سال ہو چکی تھی۔ کمزوری کا یہ عالم تھا کہ بات کرتے ہاتھ پیر کپ کپاتے تھے، لیکن اپنے بچے یوسف سے ملنے کی امید تھی، اور اسی امید میں اس بوڑھے باپ نے اپنی زندگی بسر کر دی اور اللہ سے دعائیں کرتے رہے کہ اے اللہ مجھے میرے بچے یوسف سے ملا دے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام گھر کے کونے میں بیٹھے زور زور سے رو رہے تھے۔ سارے گھر والے پریشان تھے اور لڑکے اپنے والد کو پکڑ کر کہہ رہے تھے کہ ابا جان آپ ہم پر بھروسہ کریں، بنیامین کے سلسلے میں ہم نے کوئی سازش نہیں کی ہے۔ اچانک حضرت یعقوب علیہ السلام پیچھے کو مڑے اور کہنے لگے کہ اے میرے لڑکوں، جاؤ واپس مصر شہر جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کی تلاش کرو، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرا بچہ یوسف آج بھی زندہ ہے، اور میں اپنے اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ میرے بچوں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، کیونکہ اللہ کی رحمت سے وہی مایوس ہوتا ہے جسے اس پر بھروسہ نہیں ہوتا۔ لڑکوں نے جب گھر میں ایسی حالت دیکھی تو اسی وقت مصر شہر واپس لوٹ آئے۔ یہ سارے بھائی بہت پریشان تھے، آنکھوں میں آنسو بھرے تھے، زبان خاموش تھی اور قدم مصر شہر کی طرف بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ کئی دنوں کا سفر کر کے یہ سارے بھائی بادشاہ کے محل پہنچے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے قدموں میں گر کر رونے لگے۔ ایک بھائی نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، ہم غریب گھر والوں پر رحم کرو، ہمارے والد کی حالت بہت خراب ہو چکی ہے۔ بنیامین سے بچھڑنے کا ایسا غم ہے کہ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں وہ ہلاک نہ ہو جائیں۔ ان کا رو رو کر برا حال ہو چکا ہے۔ اے بادشاہ سلامت، اب اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی سہارا نہیں، ہم پر رحم کریں اور ہمارے بھائی بنیامین کو واپس کر دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب بھائیوں کی ایسی حالت دیکھی اور سنا کہ والد حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی رو رو کر برا حال ہو چکا ہے، تو آپ کا دل بھر آیا، اور پھر اللہ کے حکم سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے پوچھا کہ کیا تمہیں کچھ یاد بھی ہے کہ آج سے 40 سال پہلے تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ یہ سنتے ہی سبھی بھائی گھبرا کر دور کھڑے ہو گئے اور بادشاہ یوسف کو ڈری ہوئی نظروں سے دیکھنے لگے۔ زمانہ کروٹیں بدل کر 40 سال پیچھے چلا گیا اور وہ منظر آنکھوں کے سامنے چھانے لگا کہ کیسے یہ بھائی حضرت یوسف کو ایک ویران کنویں میں ڈال رہے تھے۔ ان سبھی بھائیوں نے کانپتی آواز میں بادشاہ سے پوچھا کہ کیا آپ ہمارے بھائی یوسف ہیں؟ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام غصے میں اپنے بھائیوں کو دیکھ رہے تھے، زبان خاموش تھی، بھائیوں کے سوال پر کوئی جواب نہ دیا۔ سبھی کھڑے حضرت یوسف علیہ السلام کے جواب کا انتظار کر رہے تھے۔ کافی دیر گزرنے کے بعد حضرت یوسف نے جب زبان کھولی اور بھائیوں کو اپنے بارے میں بتایا تو سبھی کے دل اچھل کر منہ میں آ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، میں وہی یوسف ہوں کہ جسے تم لوگوں نے آج سے 40 سال پہلے کنویں میں ڈال دیا تھا اور اسے اپنے بوڑھے باپ سے جدا کر دیا تھا۔ اے میرے بھائیوں، تمہیں ایک بار بھی مجھ پر ترس نہ آیا؟ دوستو، آگے کا واقعہ ہم جلد ہی اپنے چینل پر اپلوڈ کریں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب کرنا۔ ویڈیو پورا دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔